السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين آغاز ہوتا ہے الحمدللہ پارہ نمبر 7 کا سورہ مائدہ چل رہی ہے اور آیت نمبر اس پارے کی پہلی آیت ہے اور سورہ کی 83 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب وہ سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا تو آپ کہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بہہ رہی ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے اس وجہ سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، چنانچہ ہمارا نام گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ دے، اور ہمیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس حق پر ہم ایمان نہ لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، جبکہ ہم یہ حرص رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے۔ اچھا، یہ جو آیت جو اس آیت کا نزول ہوا، وہ جو حق انہوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں جو ہے وہ بہہ نکلتی ہیں آنسوؤں سے۔ یہ ہوا یہ کہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 5 نبی میں مسلمانوں نے جو حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، شاہ حبشہ کے ساتھ قریش مکہ کے تجارتی تعلقات تھے، ان کا ایک وفد انہیں واپس لانے کے لیے وہاں پہنچا اور چند درباریوں سے مل کر انہیں تحفے تحائف دے کر اس پر آمادہ کیا کہ کل ہم جب نجاشی کے سامنے اپنی عرض رکھیں گے تو وہ ہماری ہاں میں ہاں ملا دیں اور سفارش بھی کریں۔ دوسرے دن اس وفد نے دربار میں حاضر ہو کر کہا کہ ہمارے کچھ لوگ وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، وہ ہمیں واپس کر دیجئے۔ رشوت لینے والے درباریوں نے بھی ہاں میں ہاں ملا دی، لیکن نجاشی بڑا ہی انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے کہا جب تک دوسرے فریق کی بات نہیں سنوں گا میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ دوسرے دن مہاجر مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان کا بیان لیا گیا۔ جب انہوں نے ان مشرکوں کی زیادتیوں اور مسلمانوں کی مظلومیت کی داستان سنائی تو اس نے مشرکین مکہ کو صاف جواب دے دیا اور انہیں اپنا سا منہ بنا کر رخصت ہونا پڑا۔ اسی وفد کے ایک آدمی کو یہ تدبیر سوجھی کہ جس کی کامیابی اسے یقینی محسوس ہونے لگی۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا ہم کل پھر دربار میں پیش ہوں گے اور میں ایک ایسی بات پیش کروں گا کہ بادشاہ خود ہی ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ اور وہ بات یہ تھی کہ اس وقت پوری عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کا عقیدہ پورے تمام کے تمام عیسائی جو تھے اس پر عقیدہ رکھتے تھے، جبکہ مسلمان انہیں ابن اللہ یعنی کہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے تھے، صرف اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ سمجھتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات کہنے والے ہیں۔ اور دوسرے دن یہ وفد دربار میں حاضر ہوا اور نجاشی نے کہا ان مفرور بے دینیوں سے آپ یہ تو پوچھئے کہ یہ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں اور کچھ غلط سلط باتیں بھی بتائیں۔ دوسرے دن پھر مسلمانوں کو دربار میں طلب کیا گیا۔ انہیں یہ معلوم ہو چکا تھا کہ کفار مکہ نے اب ہم پر جو نیا وار کیا ہے وہ کس قسم کا ہے۔ بہرحال ان مظلوم مسلمانوں نے آپس میں یہی طے کیا کہ جو بات بھی کہیں گے سچ ہی کہیں گے، خواہ ہمیں اس کے مقابلے میں کتنی ہی سخت سزا کیوں نہ بھگتنی پڑے۔ مسلمانوں نے اس غرض کے لیے سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، اپنا نمائندہ منتخب کر لیا۔ دوسرے دن جب نجاشی نے مسلمانوں سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق سوال کیا تو سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں سورہ مریم کی آیات پڑھیں۔ یہ آیات سن کر نجاشی نے ایک تنکا اٹھایا اور مسلمانوں سے کہنے لگا واللہ جو کچھ تم نے کہا عیسیٰ اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کے اس تبصرے پر درباری بھی بھرم ہوئے اور قریشی سفارتی تھے کہ تمام امیدوں پر بھی پانی پڑ گیا، مگر نجاشی نے کسی کی بھی پرواہ نہ کی اور مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی کھلے دل سے اجازت دے دی، اور جو وفد آیا تھا قریش کا ان کو بری طرح ذلیل کر کے واپس بھیج دیا۔ اس واقعے کے کئی سال بعد نجاشی نے 70 نو مسلم عیسائیوں پر مشتمل ایک وفد مدینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ یہ لوگ جب قرآن سنتے تو ان پر رقت طاری ہو جاتی اور
جذبات سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے، اور زبان سے وہ کہتے ربنا آمنا، ربنا آمنا۔ تو اس آیت میں ان کی اسی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو نجاشی جب وہ فوت ہوا تو شاہی حبشہ جو نجاشی ہے، اگرچہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن وہ مسلمان ضرور ہو چکا تھا۔ اور اس پر واضح دلیل یہ ہے کہ جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی وفات کی جب خبر ملی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی۔ تو اس آیت کے اندر اسی تمام واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت پھر اگلی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ فَأَثَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ انہار خالدین فیہا۔ سو اللہ تعالیٰ انہیں اس بات کے بدلے میں جو انہوں نے کہا ایسے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور یہ نیک عمل کرنے والوں کی جزا ہے کیا؟ جنت۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ رب العزت پھر اگلا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے، اس میں حرمت کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں کو حرام نہ ٹھہراؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، اور نہ ہی حد سے بڑھو، یقیناً اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اب حلال چیزیں کیا؟ اس میں کیا اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا مسلمانوں کو، تمام کے تمام لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، کہ جو حلال کی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ آج اس کے اندر، آج ہم لوگوں کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم ترین جو چیز ہے سمجھنے کے لیے، وہ کیا ہے کہ جس طرح ہم نے نکاح کو اپنے اوپر مشکل کر لیا، بہت سی باتیں، بہت سے معاملات ہم نے اپنے اوپر مشکل کر لیے۔ اسی طرح سے جو میاں بیوی کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، ان کے رشتے کو ہم لوگوں نے اتنا مشکل کر دیا، ہم نے ان حلال چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کو سکون کا ذریعہ بنایا، لیکن ہم نے اس کو بے سکونی کا ذریعہ بنا لیا، ہر وقت ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرتے رہے۔ تو یقیناً اس طرح سے ہم سارے کے سارے لوگ اپنے اوپر حلال کی ہوئی چیزیں حرام کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان تمام باتوں پر کو مد نظر رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو حلال پاکیزہ چیزیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہیں گرفت نہیں کرے گا۔ یعنی لغو قسموں کا مراد کیا ہے؟ وہ قسمیں جو تمہیں کھانے کی عادت ہے، عادتاً جو تم کھاتے ہو، بات بات پر قسمیں کھاتے ہو، لیکن وہ ان قسموں پر تمہاری گرفت ضرور کرے گا جنہیں تم نے پختہ کیا ہوگا، یعنی ان قسموں پر جن پر تم نے کسی کو یقین دلانے کے لیے قسم اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا کفارہ 10 مسکینوں کو اوس درجے کا کھانا کھلانا ہے۔ کس کا کفارہ؟ قسم توڑنے کا، جو تم اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو۔ یعنی ایسے نہیں کہ بس سوکھی روٹی اور دال کھلاتے، نہیں، جو تم اچھے طریقے سے اپنے اہل و عیال کو کھلاتے ہو، جو تمہارا روزمرہ کا کھانا کھانے کا طریقہ ہے، یا انہیں کپڑے پہنانا ہے، یا ایک غلام آزاد کرنا ہے۔ چنانچہ جو یہ نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے، اور یہ متواتر روزے ہیں۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھا بیٹھو، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ قسم کی حفاظت کرو، یعنی اگر تم نے قسم اٹھا لی ہے تو اس قسم کو پورا کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اللہ تعالیٰ اس طرح اپنے احکامات تمہارے لیے بیان کرتا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ نہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بلا شبہ شراب اور جوا اور شرک کے لیے نصب کی گئی چیزیں، یعنی جو شرک کے لیے جو بھی چیزیں نصب کی جاتی ہیں، اور بت بھی جو نصب کر دیے جاتے ہیں، اور قسمت آزماتیر، سب گندے شیطانی کام ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کے اندر ایک ایسی امید دلا دیتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور پر حکم دیا کہ یہ تمام کی تمام شیطانی عمل ہے۔ سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ چپ رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے بارے میں کیا فرمایا کہ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کیا۔ آج کل کہتے ہیں نا، کیا تم میری قسم اٹھاؤ، اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ بچوں کی قسم اٹھاؤ۔
फलां की कसम उठाओ, तो अल्लाह, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि जिसने अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खाई उसने शिरक किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना अपने बापों की कसम खाओ, ना माओं की, और ना शरीकों की, और अल्लाह की कसम भी उस वक्त खाओ जब तुम सच्चे हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबीरा गुनाह ये है कि अल्लाह के साथ शिरक करना, वालिदैन को सताना, किसी को कत्ल करना, और झूठी कसम खाना भी, ये भी गुनाह कबीरा है। अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी काम को करने की कसम खाए फिर इंशाअल्लाह कहे, तो उस पर कसम खा तोड़ने का कोई गुनाह नहीं होगा। यानी उसने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मैंने ऐसा किया, अगर उसने ये कहा ना, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम देने वाले की कसम को पूरा करने का हुक्म दिया है। इसलिए हमें अपने आप को ये समझ लेना चाहिए कि हम अपने आप को इस तरह का ना बनाएं कि हम आराम से हर बात पर कसम खाते रहें। अच्छा, कस्मों के मसाइल के मुतालिक जो एक हदीस है वो क्या है कि सैयदना आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि लग कस्मों से मुराद ऐसी कस्में हैं जो इंसान तकिया कलाम की तौर पर नियत के बगैर ही उठा लेता है, उसकी कोई नियत नहीं होती, जैसे वल्लाह, ठीक है ना, लोग कह देते हैं। तो आप फरमाती हैं कि मेरे वालिद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी कसम नहीं तोड़ते थे, यहाँ तक कि अल्लाह ने जो कफ़ारे की आयत नाजिल फरमाई, उस वक्त वो कहने लगे मैं जब कसम खा लूं फिर किसी और अमल को अच्छा समझूं तो अल्लाह की रुखसत यानी कफ़ारा देना मंजूर करके वो काम कर लेता हूं जिसे अच्छा समझता हूं। सुबहान अल्लाह, देखिए इस बात को, कितनी ही अहम तरीन बात है कि वो कफारा देने को के अंदर कोई बुरी बात नहीं समझते थे। एक तो हम लोग क्या करते हैं कि एक तो हम लोग गुनाह करते हैं, गलत काम करते हैं, और गलत काम करने के बाद हम फिर उन कस्मों उन लोगों को इस शर्मिंदगी से हम कफारा नहीं अदा करते कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। सुबहान अल्लाह के हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्ती भी जब किसी चीज को बेहतर समझते तो कसम का कफारा अदा कर देते। और हम सबको चाहिए कि अपने अंदर इस चीज की आदत डालें। हमें वो लॉस लगता है कि हम 10 लोगों को खाना कैसे खिलाएं, वो आपने किसी एक ही जगह पर नहीं खिलाना, बल्कि अलग अलग औकात में खिलाना है, ठीक है। इसलिए कोशिश कीजिए कि अल्लाह ताला ने जो जो आसानियां हम सबको अता की हैं, हम उन आसानियों को अपनाएं और अपनी अपनी जिंदगियों को आसान करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिलाशुबा शैतान यही इरादा रखता है कि शराब और जुए के जरिए तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह ताला की याद और नमाज से रोक दे। तो क्या तुम बाज आने वाले हो और अल्लाह ताला की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो और उनकी नाफरमानी से बचो। फिर अगर तुमने मुंह मोड़ा तो जान लो कि बिलाशुबा हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ खोल कर पहुंचा देना है। जो ईमान लाए और जिन्होंने नेकियां की उन पर इसमें कोई गुनाह नहीं जो वो खा चुके। जब वो अल्लाह ताला से डर गए और वो ईमान लाए और उन्होंने नेकियां की, फिर वो अल्लाह ताला से डरते रहे, वो ईमान वाले फिर भी वो अल्लाह ताला से डरते ही रहे और उन्होंने नेकियां की, और अल्लाह ताला नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। यानी ऐसा नहीं कि नेक अमल करने के बाद वो उस पर इतराने लग गए, ऐसा नहीं कि तकवा आने के बाद वो उस तकवा पर इतराने लगे और अल्लाह ताला के आगे वो मजीद नहीं डरे। बल्कि अल्लाह ताला ने कहा उन लोगों के बारे में जिन्होंने सब कुछ नहीं काम किया और जो जो हलाल भी खाया और जो जो कुछ किया और नेक और पाकीज़ा काम भी किए, उसके बावजूद वो हर हर काम कर करके भी अल्लाह से डरते रहे। और इसलिए डरते रहे कि अल्लाह तो इनको कबूल फरमा ले। तो ये इन्हीं लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत को तैयार कर रखा है। और अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। नेकी से मुराद क्या है? इस नेकी से मुराद ये है कि ये वो लोग हैं जो नेकी करते हैं और नेकी करने के बाद तकवा इख्तियार करते हैं, मजीद गहराई से अल्लाह ताला से डरते हैं, मजीद दिल की गहराइयों से अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं। हाँ, क्या हम और आप कुरान पढ़ने के बाद हमारे दिलों में मजीद खौफ आता है? अच्छा, अब बहुत से लोग ये कहते हैं कि रमजान के अंदर हम लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी अल्लाह के साथ बैठ के अपना ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं, यानी हम सिर्फ और सिर्फ इबादत करना चाहते हैं। इबादत से मुराद आप लोग क्या समझते हैं? ये इबादत है कि सिर्फ नमाज पढ़ी, रोजा रखा और तस्बीहात करते रहे, यही बस इबादत है?
تو جو قرآن کے لیے اکٹھے ہوئے، میں اور آپ یہاں پر اکٹھے ہوئے، یہ تو ہم اپنے نبی کی سنت بھی کر رہے ہیں، کہ جو میرے نبی نے کیا سنت ہمیں دی، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دورہ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم سب سے اہم ترین بات کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے جو بھی آنکھ سے آنسو کا قطرہ اگر کوئی ایک آدھ گر بھی گیا، تو یقیناً وہ جس جسم کے جس حصے پر وہ آنسو کا قطرہ گرے گا، تو یقیناً اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم کے اس حصے کو جہنم میں داخل نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ اور ممکن ہے اس بات سے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر جسم کا ایک حصہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے حجت کرے کہ اے رب کائنات، میرے جسم کا ایک حصہ تو جہنم میں اگر جل رہا ہے، تو ایک حصہ اگر سکون میں ہے تو میرے پورے جسم کو بچا لے۔ تو سوچئے کہ کیا ہماری یہ عبادت ہی تو ہے، کہ ہم قرآن کے لیے بیٹھے، اکٹھے ہوئے، غور و فکر کیا، تدبر حاصل کرنے کی کوشش کی، تو کیا یہ غور و فکر نہیں؟ تو قرآن سے، اللہ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کی بات سے جس طرح بھی جڑے آپ لوگ، وہ یقیناً اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی چیز سے تمہیں ضرور آزمائے گا، کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے۔ اچھا، یہ کیا تھا؟ جب احرام کی حالت میں ان پر یہ سارا کچھ حرام کر دیا تھا نا، کہ احرام کی حالت میں ہو اور پھر شکار نہیں کر سکتے ہو، تو شکار کے لیے تو بڑی بیٹھ کے تاک لگا کر بیٹھنا پڑتا تھا، پھر ڈھونڈنا پڑتا تھا، پھر اس کو پھر شکار جو ہے اس کو مارنا پڑتا تھا۔ اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مسلمانوں کو پہلے کہہ دیا کہ اب تم، اللہ نے مسلمانوں کی آزمائش لینا تھی۔ یعنی اب یہ تو نہیں کہ جگہ جگہ پہ آج جیسے باقی سے، اور ہمارے پاس پیسہ ہو تو ہم جب حج اور عمرے کے لیے جاتے ہیں تو اپنے پاس ایسے وسائل لے کر جاتے ہیں، پیسہ اتنا ہوتا ہے کہ ہم وہاں سے خرید و فروخت کر کے اپنی زندگی کو آرام سے گزار سکیں، لیکن اس وقت ایسے معاملات نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا کہا کہ ایسا ہوگا کہ شکار تمہارے بالکل قریب آیا ہوگا کہ تم اس کو ہاتھ سے پکڑ لو، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ تم اس حالت احرام میں تم شکار نہیں کر سکتے، اسے تم شکار سے بچ کے، اور تم نے خود کو روکا، بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ نے سبت والوں کے ساتھ کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے اس تک پہنچتے ہوں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ ان سے بن دیکھے کون ڈرتا ہے، کہ کون اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ سبحان اللہ! یعنی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر تو ہر انسان ہی ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ کو دیکھ کر تو ہر انسان ہی مخلوق کا ڈرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کو بن دیکھے کون ڈرتا ہے۔ پھر اس کے بعد جس سے زیادتی کی تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم حالت احرام میں ہو تو شکار کو نہ مار ڈالو، اور تم میں سے جو بھی جان بوجھ کر اسے مار ڈالے تو اس کا بدلہ اس کی مانند جانور ہے۔ یعنی کہ اگر بکری کو مارا تو اسی کے برابر کا جانور تمہیں کفارے میں دینا ہے۔ جو جانور تم مارو گے اسی کے مطابق ہی تم نے کفارہ ادا کرنا ہے۔ جو اس نے مارا ہے اس کا فیصلہ تم میں سے دو عادل آدمی کریں گے۔ یہ کعبہ پہنچنے والی قربانی ہے، یہ کفارے میں مسکینوں کا یا کفارے میں مسکینوں کا کھانا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے نا، یاد رکھیے گا، کفارہ جو ہے وہ مکہ کے اندر دیا جائے گا، یا اس کے برابر روزے ہیں، تاکہ وہ اپنے کام کا مزہ چکھے۔ جو کچھ گزر چکا اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، اور جس نے دوبارہ یہی کیا تو اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے گا، اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب بڑے انتقام لینے والا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ تو پہلے اللہ نے کہا کہ میں معاف کرنے والا ہوں، لیکن اگر کسی نے نہیں سنا تو پھر اگر اللہ انتقام لے گا تو پھر سوچیے کہ اللہ کا انتقام بھی کتنا سخت ہوگا۔ اب یہ بات کہ اب ظاہر ہے کچھ لوگ جو تھے وہ سمندر سے بھی آتے تھے، لیکن اللہ نے یہ نہیں کیا کہ اللہ نے سارا کچھ ہی حرام کر دیا۔ سبحان اللہ! میرے رب کی شان کیا ہی! اللہ نے، میرے رب نے انسان کے لیے آسانیاں کی، کیونکہ انسان خشکی پر کہیں سے ادھر ادھر سے اپنا کھانے پینے کا سامان اکٹھا کر سکتا ہے، لیکن سمندر ہے، سمندر کے اندر کچھ نہیں کر سکتا ماں سوائے اس کی کہ وہاں سے مچھلی پکڑ کے کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے۔ کب؟ جبکہ تم حالت احرام میں ہو، جو تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے سامان زندگی ہے، اور جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ جس کی طرف تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔
اللہ تعالیٰ نے حرمت والے گھر کعبہ کو لوگوں کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے، اور حرمت والے مہینوں کو بھی، اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اور پٹے ڈالے گئے جانوروں کو بھی۔ اس وجہ سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تم جان لو کہ یقینا اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سخت سزا دینے والا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول پر پہنچا دینے کی سوا کوئی ذمہ داری نہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو بھی تم ظاہر کرتے ہو اور جو بھی تم چھپاتے ہو۔ اے نبی، آپ کہہ دیں ناپاک اور پاک برابر نہیں، اور اگرچہ ناپاک کی کثرت تمہیں اچھی لگے، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اے عقل والو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے ناگوار گزریں، اور اگر تم ان کے بارے میں سوال کرو جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تمہارے لیے ظاہر کر دی جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت بردبار ہے۔ یہ بات کیا ہوئی کہ بہت زیادہ سوالات جب کیا کرتے تھے نا، تو قرآن کے نازل ہونے کے وقت اسی لیے منع کر دیا کہ اگر تم سوالات کرو گے، اور ممکن ہے کہ جو چیز تم پر فرض نہیں کی گئی، اور جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے تم پر حکم نازل نہیں کیا، اور تم نہیں سمجھتے کہ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، اگر تم سوال کرو گے تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو تم پر فرض کر دے، لازم کر دے۔ اس لیے حکم دیا کہ خاموشی کو اختیار کرو، زیادہ سوالات نہ کرو۔ بے شک تم سے پہلے کچھ لوگوں نے ان کے بارے میں سوال کیا، پھر وہ ان سے کفر کرنے والے ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ کوئی بحیرہ، یہ کان پھٹی اونٹنی، یعنی کہ انہوں نے کیا کیا تھا، یہ جانوروں کے نام رکھ لیے تھے ان کی کچھ خصوصیات کی وجہ سے، اور نہ ہی صائبہ سانڈ یعنی کہ چھٹی ہوئی، اور نہ ہی وسیلہ اوپر تلے بچے دینے والی، یعنی کہ یہ انہوں نے اونٹنیوں کے نام رکھ رکھے تھے یا جانوروں کے، اور نہ ہی حام بچوں کا باپ اونٹ، یعنی کہ جس کی نسل سے بہت زیادہ بچے اونٹ پیدا ہوئے ہوں، مقرر کیا گیا، یعنی کہ جس کی نسل سے بہت زیادہ اونٹ جو بچے، یعنی کہ بہت زیادہ بچے پیدا ہوں، تو یہ کیا کرتے تھے، ان جانوروں کے نام رکھ لیتے تھے، پھر ان جانوروں کو کھلا چھوڑ دیتے تھے، ان کو کھانا پینا، سواری کرنا، ان کا دودھ لینا، یہ سب کچھ اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے۔ بحیرہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں اس کے آگے ہاں ہے، تو یعنی اس سے معلوم یہ ہو جاتا چاہتا ہے ہم سب کو کہ یہ اونٹنی یعنی کہ مؤنث کا ذکر کیا جا رہا ہے، بحیرہ۔ کان پھٹی اونٹنی، اور نہ ہی صائبہ سانڈ چھٹی ہوئی، یعنی کہ یہ بھی ہم ہاں ہے، یہ بھی یعنی کیا ہے، یہ بھی مونس ہے، یعنی کہ بحیرہ بھی مونس اونٹنی کے لیے، صائبہ بھی مونس اونٹنی کے لیے، اور نہ ہی وسیلہ، اور اوپر تلے بچے دینے والی، یعنی کہ یہ بھی ہاں مونس کی علامت ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ تین اونٹنیوں کے لیے انہوں نے مخصوص کیے، اور ایک جو ہے وہ ہام انہوں نے نام دیا اونٹ کو۔ تو اس خصوصیت پر وہ کیا کرتے تھے کہ ان اونٹنیوں اور اونٹوں کو وہ ایسے ہی کھلا چھوڑ دیتے تھے، اس کی سواری حرام کر دیتے تھے، کھانا پینا ان کا حرام، یعنی اپنے اوپر حرام کر دیتے تھے، وہ جہاں سے چاہیں کھائیں پیئیں۔ بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے اس کی طرف آؤ اور رسول کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، اور کیا اگرچہ کہ ان کے آباء و اجداد کچھ بھی نہ جانتے ہوں اور نہ ہی وہ ہدایت پاتے ہوں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر اپنی جانوں کی حفاظت لازم ہے۔ جب تم ہدایت پا جاؤ تو جو گمراہ ہو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، تم سب نے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو جو وہ تمہیں بتا دے گا، اللہ تمہیں بتا دے گا جو بھی تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے درمیان وصیت کی گواہی کے وقت گواہی ہو، جو تم میں سے کسی کی موت آ جائے، جب کسی کو موت آ جائے، گواہی، وصیت کی گواہی کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جب کسی کو موت آ جائے تو تم میں سے دو عادل آدمیوں کی یا غیروں میں سے دو گواہ ہوں، یا اپنے بے شک رشتہ داروں میں سے یا پھر غیروں میں سے دو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو، پھر موت کی مصیبت تمہیں پہنچے، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، موت مصیبت ہے، فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ، یعنی موت آسان نہیں ہے، موت مصیبت ہے، اور وہ زندگی کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ اس سے بچاؤ اور راہ فرار کچھ نہیں۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس مصیبت سے بچنے کے لیے، اس مصیبت سے بچنے سے مراد کیا، اس آسانی کے لیے، موت سے بچ نہیں سکتے، ہاں اس موت کو اپنے لیے آسان ضرور کر سکتے ہیں، کیا ہم نے اس کے لیے اپنے لیے کوئی زاد راہ لے لیا؟ نہیں لیا، ہم نے کوئی سامان نہیں اکٹھا کیا۔ اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو۔ نماز کے بعد حکم کیوں دیا گیا؟
کیونکہ نماز پڑھنے کے وقت، اگر اس کا مطلب ہے کہ اگر وہ آدمی نماز پڑھنے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ کی خشیت اور خوف موجود ہوگا۔ دوسری اہم بات یہ کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی انسان کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، شیطان دور ہوتا ہے، کیونکہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے نا۔ اور پھر جب انسان اپنی نماز پڑھنے میں کوتاہی کرتا ہے تو شیطان اس پر پوری طرح سے، اور پھر جب جیسے ہی اذان ختم ہوتی ہے تو شیطان فوراً ہی اس پر بسیرا کر لیتا ہے۔ جیسے ہی اذان ہوئی اور آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے جا نماز کے اوپر، تو یقین رکھیے کہ انشاءاللہ پھر وہ نماز آپ کی کبھی بھی نہیں جائے گی، اور اس نماز کے اندر آپ کا خشوع اور خضوع بھی زیادہ ہوگا بنسبت اس نماز کے کہ جو نماز آپ دیر کر کر کے، تاخیر کر کر کے پڑھیں، کیونکہ اس وقت آپ کے اوپر شیطان پوری طرح سے بسیرا کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر تمہیں شک ہو تو دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک رکھو، یعنی کہ نماز کے بعد روک کر ان سے قسم لو، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس کے بدلے کوئی قیمت نہیں لیں گے، یعنی یہ گواہی کے کو بدلیں گے نہیں، کوئی پیسہ دے رشوت دے اس کو نہیں بدلیں گے، اگرچہ کوئی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، جس سے تمہاری محبت ہی کیوں نہ ہو، اس کے باوجود تم اس کو نہیں روکو گے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی گواہی کو ہم چھپائیں گے، بلا شبہ اس وقت ہم ضرور گناہگاروں میں سے ہوں گے۔ پھر اگر معلوم ہو کہ وہ دونوں واقعتاً گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دوسرے دو افراد جو وصیت کرنے والے کے قریب ترین ہوں ان کی جگہ کھڑے ہوں، یعنی کہ اگر وہ کوئی غلط گواہی دے رہا ہے تو دو افراد جو وصیت کرنے والے کے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوں وہ ان کی جگہ کھڑے ہوں، اور پھر وہ کس طرح سے گواہی دیں؟ پھر وہ دونوں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہیں گے کہ ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ برحق ہے، سچی ہے، اور ہم نے کوئی زیادتی نہیں کی، بلا شبہ اس وقت ہم یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر حاضر ناظر جان کر یہ گواہی دیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو کورٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس پر بھی اسی طرح کی کوئی، ہم جو دیکھا کرتے تھے اس کے اندر ڈراماز کے اندر دیکھا کرتے تھے یا موویز کے اندر دیکھا کرتے تھے، آ، کہ وہ کیا دیکھتے تھے کہ وہ حلف اٹھوایا کرتے تھے۔ ہم بچپن میں ان چیزوں کو بڑا ہی عام سے سمجھا کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی بھی، حلف اٹھوا رہے ہیں، اور مطلب ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ قرآن کی اس آیت پر مبنی کر کے، اس آیت پر یہ حکم دیا گیا کہ اس طرح سے گواہی لو، اور ہم نے ان چیزوں کو کبھی کچھ سمجھا نہیں، اور بدقسمتی سے مسلمانوں نے کیا کام کیا کہ وہ ذہنوں میں ہماری بات وہ بچپن سے ہے کہ کورس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک کتاب سے لے آتے ہیں، غلاف میں ہوتی ہے، پھر اس کے اوپر کیا کرتے ہیں، ہاتھ رکھوا کر اللہ کو حاضر ناظر جان کر میں قسم اٹھاتا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، اور میں سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہوں گا۔ اب آپ سوچئے اس بات کو کہ ہم لوگوں نے کیا کیا۔ ہم لوگوں نے یہ کیا کہ ہم لوگوں نے اس گواہی کو اپنا لیا۔ کیسے اپنا لیا؟ ہم لوگوں نے اپنے درمیان میں قرآن کو لے آئے، اور ہر بات کے لیے قرآن کو اپنے درمیان میں رکھ کر گواہی لینا شروع کر دی۔ چلو جی، کوئی بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، چلو جی قرآن لے آؤ، قرآن پر ہاتھ رکھ کے قسم اٹھاؤ، قرآن لے آؤ جی، قسم اٹھاتے ہیں، حالانکہ شاید دل کے اندر یہ بات موجود ہو کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ اور جھوٹ کہہ رہے ہیں، اور جو پھر اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر جان رہے ہیں، کہ اللہ کی ذات آپ کے سامنے موجود ہے۔ اللہ نے کہا نا کہ جو غائبانہ مجھ سے ڈرے، یعنی آپ اتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ اللہ کو اپنے سامنے حاضر جان کر قسم اٹھا رہے ہیں، اور وہ بھی جھوٹی قسم۔ اللہ اکبر! یہی طریقہ قریب ترین ہے کہ لوگ اس طریقے پر گواہی دیں یا وہ ڈریں کہ دوسروں کی قسموں کے بعد ان کی قسمیں رد کر دی جائیں گی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ اور سنو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا تمہیں کیا جواب ملا تھا، وہ کہیں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بلا شبہ بہت زیادہ عیب جاننے والے آپ ہی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرے انعام کو یاد کرو، جب میں نے روح پاک سے تمہاری مدد کی، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے، تم لوگوں سے ماں کی گود میں بھی اور بڑی عمر میں بھی کلام کرتے تھے، اور جب میں نے تمہیں کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل کی تعلیم دی، یعنی اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو تورات کی تعلیم دی، پھر انجیل کی تعلیم دی، اور جب تاکہ وہ ان لوگوں کو تورات کو جانتے ہوئے ان لوگوں کو ان کو راہ راست سمجھا سکیں،
सुभान अल्लाह, मेरे रब ने की हिकमतें कितनी ज्यादा हैं। कुरान। देखिए कि कसम कैसे उठा सकते हैं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अगर आप कसम उठाते हैं, तो कसम उठाना ये बहुत बड़ी बात है। हमें क्या जरूरत पेश आई कि हम कस्में उठाएं? अगर उठा ही ली है, तो अगर किसी ने हक और सच की कसम उठाई है, तो फिर उस पर कोई गुनाह नहीं इस चीज पर। ये कसम अल्लाह ताला ने उठाने के लिए किस वक्त हुक्म दिया है? वसीयत के मामले में। इस मामले में नहीं दिया कि मेरी मेरी जिठानी ने मेरे बर्तन तोड़ दिए, तो मेरी जिठानी ने मेरे पर ये इल्जाम लगा दिया, तो मेरी मेरी सास ने ऐसे कर दिया, या मेरी भाभी ने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। अल्लाह ने वसीयत के बारे में कहा है, उसके बारे में इतनी बड़ी कसम उठाने का हुक्म दिया। हम तो जिंदगी के छोटे छोटे मामलात पर कस्में उठाने के लिए तैयार होते हैं। और तौरात और इंजील की तालीम थी, और जब तुम मेरे हुक्म से मट्टी से परिंदे की सूरत जैसी बनाते बनाते थे, फिर तुम उनमें उसमें उसमें फूंक मारते थे, तो वो मेरे हुक्म से हकीकी परिंदा बन जाता था, और तुम पैदाइशी अंधे और कोढ़ी को मेरे हुक्म से तंदुरुस्त कर देते थे। और जब तुम मेरे हुक्म से मुर्दों को जिंदा करते थे, और जब मैंने बनी इसराइल को तुमसे रोक के रखा, जब तुम उनके पास खुली निशानियां लेकर आए, तो उनमें से उन 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 तो उनमें से उन लोगों ने कहा जिन्होंने कुफ्र किया, कि ये कुछ नहीं मगर एक खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों के दिल में डाल दिया कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए हैं, और आप गवाह रहें कि यकीनन हम फर्माबरदार हैं। जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब इस्तिताअत रखता है कि आसमान से हमारे लिए एक ख्वान उतार उतार दे? माइदा। अब ये क्या किया? हवारी हवारी जो हजरत मोहम्मद सॉरी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जो फर्माबरदार, उनकी मदद करने वाले, अल्लाह ताला के दीन को फैलाने के लिए उनकी मदद कर रहे थे, तो उन्होंने क्या अब मुतालबा किया कि उनसे कि उनके लिए खवान यानी कि माइदा उतारा जाए आसमान से। जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ताला ने मनो सलवा उतारा, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा खवान उतारा जाए। अब वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने और उन्होंने इस तरह, क्योंकि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम पर उनके ऊपर आसमान से वो दस्तरखान उतरता था, बेमौसमी फल उतरते थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए भी एक ऐसा खवान उतारा जाए। उन्होंने ये डिमांड की। अब कुरान के अंदर सिर्फ इतनी ही बात है, इससे आगे हम नहीं जानते कि वो उनकी दुआ को कबूल करके खवान उतारा गया या नहीं उतारा गया। हमें सिर्फ उनके मुतालबे के बारे में बताया गया कि उनका मुतालबा ये था। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह ताला से डर जाओ, कि तुम्हें इस किस्म की मुआजिज़ात की जरूरत नहीं है। अब इसके आगे हमें नहीं इल्म कि वो क्या हुआ, उनको खवान दिया गया या नहीं दिया गया। इसी बुनियाद पर इस सूरह का नाम सूरह माइदा है। हवारियों ने कहा, हम चाहते हैं कि इसमें से हम खाएं और हमारे दिल मुतमईन हो जाएं। ऐसा नहीं था कि दुनिया में उनको नहीं मिल रहा था, दुनिया में भी उनको सब कुछ मिल रहा था। मुतमईन होने से मुराद क्या है? कि मुतमईन होने से मुराद क्या है? कि ताकि हमें थोड़ा सा भी कहीं शैतान ने दिल में शक व शुबा डाल दिया है, तो हम उस शक व शुबे को अपने से दूर कर दें। उनने खुद कह दिया, और हम जान लें कि आपने हमसे वाकई सच ही कहा है, और हम इस पर गवाही देने वालों में से हो जाएं, अपनी आंखों से देखकर गवाही दें। ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ए हमारे रब, आसमान से हम पर एक ख्वान उतार उतार, जो हमारे पहलुओं और पिछलों के लिए ईद हो, खुशी हो ना। और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिस्क अता फरमा, और तू रिस्क अता करने वालों में से बेहतरीन है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वो खुबान तुम पर नाजिल करने वाला हूँ, चनाचे उसके बाद तुम में से जो शख्स नाशुक्री करेगा, तो उसको मैं यकीनन ऐसा अजाब दूंगा जो जहानों में से किसी को ना दिया होगा। और जब अल्लाह ताला फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुम लोगों से कहा कहा था, क्या तुमने लोगों से कहा था कि मुझे और मेरी माँ को अल्लाह ताला के अलावा माबूद बनाओ? अल्लाह ने उनसे पूछा। वो कहेगा, आप पाक हैं, मेरा ये काम न था कि मैं वो बात कहता जिसका मुझे कोई हक न था। अगर मैंने वो कहा होता, तो यकीनन आपके इल्म में होता। आप जानते हैं कि जो मेरे नफ्स में है। ये बात ऐसा नहीं कि उन्होंने नाउजुबिल्ला अल्लाह की बेइल्मी का मुजाहिरा किया कि आपको इल्म नहीं इस चीज़ का। वो इसलिए कहा कि अपनी अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए, अल्लाह के मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं, आप तो जानते हैं हर चीज़ को, और मैं वो नहीं जानता जो आपके नफ्स में है। आप मेरे दिल की कैफियत को जानते हैं, ए रब, मैं आपके दिल की कैफियत को नहीं जानता।
بلا شبہ آپ ہی پوشیدہ باتوں کو خوب جاننے والے ہیں۔ میں نے ان سے اس کے سوا کوئی بات نہیں کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ ہوں جب تک میں ان میں موجود تھا۔ میں پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا، یعنی اٹھا لیا سے مراد نہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اٹھا لیا سے مراد کہ توفیتنی، یعنی تو نے مجھے پورے جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا، تو نے مجھے اٹھا لیا۔ تو ان پر تو ہی نگران تھا اور تو ہر چیز پر گواہ ہے۔ اگر تو ان کو سزا دے تو یقیناً وہ تیرے ہی بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش بھی دے تو سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دے گی۔ ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ یا رب کائنات تو ہم سے بھی راضی ہو جا۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ سورہ ال نام کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اور اس کے اندر بھی ہم چوپایوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں ہی پڑھیں گے انشاءاللہ، اور ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ قرآن کے اندر اس کا چھٹا نمبر ہے، نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پہ ہے، رکوع اس کے 20 ہیں، آیات اس کے 165 ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور روشنی کو بنایا۔ پھر بھی جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہراتے ہیں۔ وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر ایک وقت مقرر کر دیا، اور ایک مقررہ وقت اسی کے پاس ہے، پھر بھی تم شک کرتے ہو۔ اور وہی اللہ تعالیٰ آسمانوں میں ہے اور وہی زمین میں بھی ہے، وہ تمہارا پوشیدہ اور تمہارا ظاہر جانتا ہے، اور جو کچھ تم کماتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ اور ان کے رب کی نشانیوں میں سے اور کوئی نشانی ان کے پاس نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ بس یقیناً انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب وہ ان کے پاس آیا، چنانچہ جلد ہی ان کے پاس وہ خبریں بھی آئیں گی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، یعنی قیامت کی گھڑی بھی آئے گی۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے ہم نے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا جن کو ہم نے زمین میں وہ اقتدار عطا کیا تھا جو تمہیں بھی عطا نہیں کیا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائیں، اور ہم نے نہریں بنائیں جو ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی تھیں، یعنی کہ ان کے گھر جو تھے ان کے بالکل ساتھ سے ہی نہریں بہ رہی تھیں، یعنی ان کو کسی مشقت کی ضرورت نہیں تھی۔ پھر ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوموں کو پیدا کیا۔ اور اگر ہم آپ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے کہ جس میں وہ اپنے جسے وہ اپنے ہاتھوں سے چھوتے، تب بھی کفر کرنے والے ضرور یہی کہتے کہ یہ کھلے جادو کے سوا یہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن لکھی ہوئی تحریر میں نازل نہیں ہوا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یعنی کہ یہ فرشتہ کلام لے کر کیوں نہیں آیا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم کوئی فرشتہ نازل کر دیتے تو ضرور کام ہی ختم ہو جاتا، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر تو نرمی ہے نا، وہ تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی حجت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پھر بھی کہتے ہیں اللہ تو ان پر رحم کر دے، لیکن فرشتے اللہ تعالیٰ کی حکم عدولی نہیں کرتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دے دیا کہ تم ان کو ہلاک کر دو، جو میں نے حکم نازل کر دیا، تو اگر انہوں نے ان میں سے کسی بھی انسان نے اس کی پیروی نہ کی ہوتی، فرما برداری نہ کی ہوتی، تو رب کائنات اسی جگہ پر، ظاہر ہے وہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کو اسی وقت ہی مان لیتے ہیں، اس پر عمل فوراً کرتے ہیں، تو یقیناً جو اس کا نافرمان ہوتا، کسی بات کو عمل نہ کرتا، تو اسی لمحے ہی فرشتے اس کا کام تمام کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ اگر فرشتے نازل کر دیتے تو تمہیں تو پھر مہلت ہی نہ ملتی کہ اپنے آپ کو سدھار لو۔ ہم نے زندگی کے کتنے حصے قرآن سے دور، نماز سے دور، اللہ سے دور، اللہ کی خشیت سے دور، اللہ کے خوف سے دور دور گزار دی۔ تو اگر ایسا ہوتا تو ہمیں تو مہلت ہی نہ ملتی، اور پھر ہمیشہ کی جہنمی ہو کر ہم اللہ کی طرف پلٹ کر جاتے۔ اور اگر ہم اسے فرشتہ بناتے تو ہم ضرور اس کو بھی آدمی بناتے۔ فرشتہ بھی اپنی اصل شکل و صورت میں نہ آتا، وہ بھی انسان کی شکل میں آتا۔ تو پھر تم کہتے کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ فرشتہ ہے؟ اور ہم یقیناً انہیں اسی شبے میں ڈال دیتے جس میں وہ اب بھی پڑے ہیں،
یعنی کہ وہ نبی کو کہہ رہے ہیں انسان ہم نے بھیجا تو اس کو وہ جادوگر کہہ رہے ہیں، تو اگر وہ فرشتہ ہوتا بھی تو ہم انسان کی شکل میں ہی بھیجتے، تو پھر تو وہ یہ مانتے ہی نا کہ یہ فرشتہ ہے۔ اور بلا شبہ آپ سے پہلے بھی یقیناً بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، تو ان میں سے جن لوگوں نے مذاق اڑایا ان کو اسی عذاب نے آ گھیرا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، وہی عذاب اللہ نے ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ آپ کہہ دیں زمین میں چلو پھرو، دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ آپ پوچھیں کس کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے رحمت کرنا اپنے اوپر لکھ رکھا ہے، لکھ دیا ہے، اپنے اوپر فرض کر دیا ہے۔ کاتب علی نفسہ الرحمہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنا اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کا سوال نہیں کرتے، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کے غضب اور غصے کا سوال کرتے ہیں، جبکہ میرے رب نے اپنے اوپر رحمت کرنا فرض کر لیا، ہم اس سے رحمت کیوں نہیں مانگتے؟ ہم کہتے ہیں ہمارا شوہر جابر ظالم، میں ساس ظالم جابر، میری بات شروع ہی یہاں سے لے کر اختتام بھی یہاں پر اسی لیے ہوتی ہے کہ بدقسمتی سے ہماری تربیت میں یہ بات شامل کر دی گئی ہے کہ ہمارا سسرال کے ساتھ تعلق کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ میرا یہ بار بار کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے تعلق کو ہر کسی سے بہتر کیجیے، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگیے، جہاں پر آپ مجبور، جہاں پر آپ بےکس، جہاں پر آپ کچھ نہیں کر سکتے، کسی کا کام کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، وہاں اپنے رب کو پکار کر اس کی رحمت کو پکاریے، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دیجیے کہ جو رحمت میرے رب نے اپنے اوپر فرض کر لی ہے، اور پھر اس رحمت کے توسط سے اللہ تعالیٰ کو اس رحمت کے واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیے۔ آپ کو جب درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا رحم مانگ کر اللہ تعالیٰ سے، دیکھیں جو رحم کرنے والا ہوتا ہے وہ آپ پر کوئی تکلیف نہیں آنے دیتا۔ ہم سمجھتے ہیں یہ بات کہ رحم، اللہ تعالیٰ سے رحمت کیا مانگے؟ تو جو رحم کرے گا وہ آپ کو اچھا دے گا بھی، اچھا کھلائے گا بھی، آپ کے آرام اور سکھ کا ہر چیز کا خیال رکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے جو سوال کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کا سوال کریں کہ رب کائنات ہمیں اپنی رحمت سے ہمیں یہ سب کچھ عطا کر۔ وہ قیامت کے دن ضرور بضرور تمہیں جمع کرے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا وہی اس پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو بھی رات میں اور دن میں ٹھہرا ہوا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں کیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو دوست بناؤں جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اور وہی ہے جو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا، وہ ہمیں کھلاتا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، دیکھیے کہ اس کے زبر اور زیر سے کتنا فرق پڑا کہ وہی ہے جو کھلاتا ہے اور اسے کھلایا نہیں جاتا۔ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے بے دہانی سے پڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً مجھے تو یہ حکم دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں نبی کہ یقیناً مجھ کو تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا ہوں جو اسلام لائے، اور آپ ہرگز مشرکوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کہہ دیں اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن جو کوئی اس سے ہٹا دیا گیا تو یقیناً اسی پر اللہ تعالیٰ نے رحم کیا، اور یہی واضح کامیابی ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے تو اس کی سوا کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچائے تو وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے، وہ بکمال حکمت والا اور پوری طرح سے باخبر ہے۔ آپ ان سے پوچھیں کون سی چیز گواہی میں سب سے بڑی ہے؟ آپ کہہ دیں اللہ تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں اس کے ساتھ تمہیں بھی خبردار کروں اور انہیں بھی جن تک یہ پہنچے۔ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ واقعتاً دوسرے معبود بھی ہیں؟ آپ کہہ دیں میں تو گواہی نہیں دیتا، آپ کہہ دیں وہ تو بس ایک ہی معبود ہے، اور بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جن لوگوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا تو وہی ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ ظالم یقیناً کامیاب نہیں ہوتے، اور جس دن ہم ان سب کو جمع کریں گے پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے جنہوں نے شرک کیا کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جن کا تم گمان کیا کرتے تھے؟ پھر ان کا اس کے سوا کوئی عذر نہ ہوگا، وہ کوئی بہانہ نہیں پیش کر سکیں گے۔ کیا کہ وہ کہیں گے کہ قسم ہے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ ہمارے رب کی ہم مشرک نہ تھے۔
آپ دیکھیں گے کیسے وہ جھوٹ بولیں گے، روز قیامت وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے، اور وہ سب ان میں سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ بنایا کرتے تھے۔ وہ سارے کے سارے، ان کو جو دنیا میں وہ شریک ٹھہراتے تھے، وہ سارے کے سارے شریک اللہ تعالیٰ ان سے چھین لے گا۔ وہ سارے کے سارے شریک ان کو چھوڑ کر نکل جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، ہم سب کو واضح بتا دیا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، حالانکہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ نہ اس کو سمجھے، اور ان کے کانوں میں بوجھ رکھ دیا ہے۔ اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں تو بھی ان پر وہ ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں تو آپ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جن لوگوں نے کفر کیا، پہلے لوگوں کی کہانیوں کے سوا یہ کچھ نہیں ہے، اور وہ اس سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور خود بھی اس سے دور ہی رہتے ہیں، اور اپنی جانوں کے سوا وہ کسی کو ہلاک نہیں کر رہے، اور وہ شعور نہیں رکھتے۔ اور کاش کہ آپ دیکھیں کہ جب انہیں آگ پر کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ اے کاش کہ ہم واپس بھیج دیے جائیں، اور ہم اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں، ہم دنیا میں واپس چلے جائیں، اور ہمیں وقت دے دیا جائے، اور ہم ایمان والے بن جائیں۔ آج میرے اور آپ کے ہاتھ میں تو قرآن موجود ہے، ہم پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اب کیا ہے کہ دل میں نہیں اتر رہی بات، سمجھ نہیں آ رہی، پھر سمجھ کیسے آئے گی؟ ہم جب آن لائن کلاسز لیتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر تک ہمیں آسائش عطا کی، آسانی عطا کی۔ تو جب ہم گھروں کے کام کاج میں مصروف ہوں گے، اپنے گھر کی صفائیاں بھی کر رہے ہوں گے، ماسیوں سے بھی انٹریکٹ ہو رہی ہوں گے، اور پھر سارے کام کاج بھی کر رہی ہوں گے، اور کچن کے کام کاج بھی ہو رہی ہوں گے، تو پھر کیا ہمارے رب کی بات اتنی گئی گزری، نعوذ باللہ، اتنی بے وقت ہے کہ ہم سارے کے سارے کام بھی چلائیں اور پھر کانوں میں سنتے بھی رہیں؟ آپ کسی ایک انسان کی، آپ سب کی باتوں کو چھوڑیے، صرف اپنے شوہر کی آج ایک یہ تجربہ اپنے اوپر کر کے دیکھیے کہ اپنے شوہر کی بات آپ سے وہ کر رہی ہوں، اور آپ ادھر ادھر چل پھر رہی ہوں، اور اس بات کا آپ پر کوئی اثر نہ ہو، تو پھر آپ دیکھیے کہ آپ کے ساتھ تعلق ہوتا کیسا ہے اپنے شوہر کا۔ شوہر تو چلے، پھر بھی ہم ان کو کہیں گے کہ وہ تھوڑا سا ہم سے بڑے ہیں، تھوڑی رسپیکٹ اور سارا کچھ ہے۔ اپنی اولاد کے ساتھ ایسے کر کے دیکھیے، کیا آپ کھڑے ہو کر بیٹھ کر توجہ سے کوئی بات نہیں سنتے کسی کی، کوئی کہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا یہ تعلق کیوں اس قسم کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی آسانی اور آسائش دی ہے، اگر وہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ آپ کا کام وہ نہیں ہوتا تو پھر کیا فرق پڑ جائے گا؟ کیا وہ 24 گھنٹے باقی ہمارے پاس میسر نہیں؟ یہ منافقت نہیں؟ اور جانتے ہیں کہ منافقت کا درجہ کیا ہے؟ جہنم کا سب سے نچلا حصہ۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ منافق صرف وہی ہیں جو کافر ہیں اور مشرکین ہیں، ہم مسلمانوں میں بھی بہت منافقت ہے، بلکہ ان پر وہ چیز واضح ہو چکی ہے جو وہ اس سے پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ واپس بھیج دیے جائیں تو یقیناً دوبارہ وہی کریں گے جس سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ زندگی تو بس دنیا کی زندگی ہے، اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ اور کاش آپ دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، اور وہ اللہ پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو عذاب چکھو اس وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ یقیناً وہ لوگ خسارے میں رہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا، حتیٰ کہ جب قیامت ان پر اچانک آ جائے گی تو وہ کہیں گے ہائے افسوس اس بارے میں جو ہم نے کوتاہی کی، اور وہ اپنے بوجھ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوں گے۔ سن لو، برا ہے وہ جو وہ بوجھ اٹھائیں گے، اور دنیا کی زندگی کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں، اور آخرت کا گھر یقیناً ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ تو کیا وہ سمجھتے نہیں؟ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو یقیناً غمزدہ کرتی ہیں وہ بات جو وہ کہتے ہیں، تو یقیناً وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، بلکہ ظالم اللہ تعالیٰ کی آیات ہی کا انکار کرتے ہیں۔ جب آپ اگر کسی کو اللہ کی دعوت دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہیں، تو آپ یا اس بات پر پریشان نہ ہوں
اور بلا شبہ یقیناً آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا تو انہوں نے اس پر صبر کیا جو وہ جھٹلائے گئے، اور ایذا دیے گئے، یعنی تکلیف دیے گئے، یہاں تک کہ ان کو ہماری مدد آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اور بلا شبہ آپ کے پاس یقیناً رسولوں کی کچھ خبریں آ چکی ہیں، اور اگر آپ پر ان کی بے رخی گراں گزرے، تو آپ کو مشکل لگے، آپ کے دل کو تنگی لائے، تو اگر آپ میں طاقت ہے کہ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو، یعنی سرنگ نکال لو زمین میں، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگاؤ، تو ان کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، اور اگر اللہ چاہتا تو یقیناً سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، چنانچہ آپ نادانوں پر میں ہرگز نہ ہونا۔ اس لیے آپ اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو کرے گا وہ میرا رب ہی کرے گا۔